السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی امی وبارک وسلم تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ہم لوگ مخلوق کے بارے میں جان رہے تھے، ہم لوگ مخلوق کا ٹکاؤ بھی جانے تھے، مخلوق کی رہنے کی جگہ بھی جانی تھی۔ مخلوق کے رہنے کی جگہ کو عالم کہتے ہیں اور یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا عالم شہادت، دوسرا عالم برزخ اور تیسرا عالم ارواح۔ اور جو اس میں مخلوق رہتے ہیں اس کی ہمیں ہمارے دل سے حاجت روا نکالنا ہے کہ جو بھی ہمارا کام ہوتا ہے، جو بھی ہمیں جس رہتے ہیں، وہ سب ہم مخلوق کے ذریعے رہتے ہیں۔ یہ ہمیں ہمارے سے دل سے نکالنا ہے۔ تمام عالم کی مخلوق کی حاجت روا ہمارے دل سے نکالنا ہے۔ جتنی بھی عالم ہے مخلوق میں، ان کی پوروں کی حاجت روا ہمیں دل سے نکالنا ہے۔ ہم لوگ عالم یعنی عالم شہادت کی مخلوق کون ہے یہ بھی جانے تھے اور اس کی ٹکاؤ بھی جانی تھی۔ 4 قسم کے مخلوق رہتے ہیں، پہلے انسان، دوسرا حیوان، تیسرا نباتات اور چوتھا جمادات، اور اس کی ہم ٹکاؤ بھی جانی تھی یعنی چیک لسٹ کیا ہے۔ پہلا صورت شکل ہوتی ہے، وزن اندازہ ہوتا ہے، رنگ روپ ہوتی ہے، اور چوتھا ٹوٹنا پھوٹنا بھی پایا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے عالم شہادت سے عالم برزخ کی طرف جانے کی جو سواری ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں۔ جو برج ہوتا ہے، جو برج استعمال ہوتا ہے، جو فلائٹ استعمال ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں۔ عالم شہادت سے عالم برزخ سے جو تک جانے کی جو سواری استعمال ہوتی ہے اسے کہتے ہیں موت۔ اب آج ہم موت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ موت کیا ہے؟ موت بندے کو ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل کرتا ہے، ٹرانسفر کرتا ہے، ایک محبوب سے دوسرے محبوب سے ملاتا ہے، ملاقات کراتا ہے۔ موت بڑی اہم چیز ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اولیاء اللہ کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آج ہم اس موت کو بلا بیٹھے اور دنیا کی محبت میں لگے، دنیا میں جو مقصد سے آئے، جو جس مقصد کے لیے آئے وہ ہم بلا بیٹھے۔ آج ہم دولت کمانے میں، رشتہ دار کو خوش کرنے میں، پیسے کمانے میں، نام کمانے میں لگے، اور ہم اس جو اہم چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو اہم چیزوں سے ہم آج بلا بیٹھے ہیں، دنیا کی محبت میں لگے، اللہ کی ناراضگی کے جو کام ہے اس میں لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی پاکی کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے۔ یعنی ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے۔ یہاں دنیا میں آخرت کی زندگی کی تیاری کرنا ہے۔ یہاں عقل مند انسان وہی ہے جو موت کے بعد آنے والی زندگی یعنی آخرت کی تیاری کرے یا زندگی میں رہ کر۔ بٹ ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ عقل مند انسان کیا ہے؟ جو اپنی زندگی اچھا جیتا ہے، جو کماتا ہے، جس کن پراپرٹی ہے، جس کن پیسے ہے، جو اکاؤنٹ سنبھالتا ہے، جو اچھے فیصلے لیتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ عقل مند انسان ہے۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عقل مند انسان ہے وہ کون ہے؟ جو موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے اور اپنے نفس کی پاکی کرے۔ پہلے نفس کی پاکی کرنا ہے، پھر
ہم موت کی تیاری کرنا ہے، موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرنا ہے، مگر ہم دنیا میں جو زندگی ہے، پیسے کمانے میں، ہماری امیدیں پوری کرنے میں، خواہشیں پوری کرنے میں لگ گئے، اور جو اہم چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسے ہم آج بلا بیٹھے۔ اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور ہمارے روح قبض کر لیں گے، ہمیں یہاں سے منتقل کر دیں گے۔ بڑے سے بڑے آدمی کو موت آنا ہے، غریب امیر سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس لیے ہمیں موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لکڑیاں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کو لے کر زمین میں گاڑے، اس کے قریب میں اور ایک لکڑی کو لے کر زمین میں گاڑے، پھر تیسری لکڑی جو ہے اس کے دوسری لکڑی کے قریب میں گاڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کیا تم کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو پہلی لکڑی ہے یہ انسان ہے، اور یہ جو دوسری لکڑی ہے جو اس کے قریب میں ہے وہ اس کی موت ہے، اور جو تھوڑی دور پر جو تیسری لکڑی ہے میں نے گاڑی ہے وہ اس کی امیدیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے پریکٹیکل وے میں بتاتے ہیں، جو پہلی لکڑی ہے جو انسان ہے اس کے قریب میں جو لکڑی ہے وہ کیا ہے؟ موت ہے، اور جو تیسری لکڑی ہے وہ اس کی امیدیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو انسان ہے وہ اس کے قریب میں جو موت ہے وہ اسے بلا بیٹھا، اور جو اس کے بعد دور پر ہے امید ہے اس کا لگ گیا، اس کی فکر لگ گئی، اسے اس کے پیچھے لگ گیا، امیدیں پوری کرنے میں لگ گیا، اور موت کو آج وہ بلا بیٹھا ہے۔ جب یہ انسان موت کی فکر نہیں کر کر، موت کی تیاری نہیں کر کر، جو یہاں پر احساس نہیں کر کر، یہ یہاں سے مجھے وہاں پر جانا ہے یہ احساس نہیں کر کر، وہ امیدوں کے پیچھے لگ گیا، خواہشوں کے پیچھے لگ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو موت آئے گی، اور یہی امید جو ہے وہ وہیں کے وہیں رہ جائے گی۔ ہمیں بھی ایسے ہی ہے، ہمارا حال بھی ایسے ہی ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے موت کب آئے گی، ہم کب جائیں گے، ہمارا وقت کب آئے گا، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ۔ یہ ہمیں جو امید میں لگ گئے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب موت آئے گی تو وہ امیدیں وہیں کے وہیں رہ جائیں گی، جو خواہشاں ہیں وہ بھی وہیں کے وہیں رہ جائیں گے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے، موت ہمارے اطراف ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنا ہے۔ ہم دیکھے بھی ہے کہ ہمارے رشتہ دار میں انتقال ہوا ہے، وہ ہمیں دیکھے، وہ آئے اور چلے گئے، بڑے آدمی چھوٹے آدمی کوئی بھی، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کسی کی خواہش یہ تھی کہ بزنس بڑھائیں گے، کسی کی خواہش یہ تھی کہ پراپرٹی بڑھائیں گے، تو وہ وہیں کے وہیں رہ گئے۔ یہ کرنا ہے، ہمیں پراپرٹی بڑھانا ہے، بزنس بڑھانا ہے، پر مگر جو اللہ سے دور کرے گا وہ تو کام ہی نہیں ہے، یہ تو خواہشاں ہو گئے۔ جو کام اللہ سے دوری اختیار کرے، نماز چھوڑ دیا جائے، تو یہ کام نہیں ہے، یہ صرف دنیا ہے۔ ہمیں کام کرنے کے ساتھ اللہ کا کام بھی کرنا ہے، اللہ کے قریب بھی رہنا ہے، موت کی تیاری بھی کرنا ہے، دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنا ہے، تو ہی ہماری
زندگی میں آنے کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اب جو ہے نا کچھ لوگوں کے ڈیفینیشن بتاتے ہیں کہ موت کی تیاری کرنے والے کس قسم کے ہوتے ہیں۔ 3 قسم کے بتاتے ہیں۔ پہلے قسم کے جو شخص پہلے قسم کے ہوتے ہیں جو موت کی تیاری کرنے والے ہیں، پہلے جو قسم کے ہوتے ہیں وہ جو شخص ہے وہ موت سے نفرت کرتے ہیں، موت بولے تو وہ ڈرتے ہیں، موت کا ذکر کرے تو وہ بھاگتے ہیں۔ جو موت کا ذکر کرتے ہی ان سے جو بھی موت کا ذکر کرتے ہیں اس سے وہ دوری اختیار کرتے ہیں اور ان سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو انسان ہوتے ہیں وہ غافل انسان ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ دنیا کے محبت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، لمبی لمبی ان کی امیدیں ہوتی ہے، یہ سمجھاتے ہیں اسے موت کبھی آنی ہی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں موت آنی ہی نہیں ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ پہلے قسم کے انسان ہے، پہلی جو کیٹیگری ہے وہ ہے، اور موت سے نفرت کرتے ہیں، موت سے خوف کھاتے ہیں، ان کی کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیا ہے۔ اور دوسرے قسم کے انسان آپ فرماتے یہ ایسے شخص ہے جو موت سے نفرت نہیں کرتے، مگر یہ جو شخص ہے موت دیر سے آ جائے یہ پسند کرتے ہیں، موت جلدی آ جائے ان سے وہ نفرت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں پھر اسے توبہ بھی کرتے ہیں، مگر یہ چاہتے ہیں کہ موت دیر سے آئے، موت جلدی آ جائے یہ نفرت کرتے ہیں۔ ایک لوگ چاہتے ہیں کہ یہ گناہ کی توبہ کر سکے، مولا سے دعا کر سکے، کچھ اور نیک عمل کر سکے، مولا سے گناہوں کی معافی مانگ سکے، یہ دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور تیسرے قسم کی جو انسان کے بتاتے ہیں، یہ تیسرے قسم کے انسان جو ہوتے ہیں وہ پہلے اور دوسرے قسم کے انسان سے بھی بہتر ہوتے ہیں۔ جو یہ تیسرے قسم کے انسان ہوتے ہیں وہ موت سے محبت کرتے ہیں، یہ صالحین ہوتے ہیں، موت سے محبت یعنی خودکشی نہیں کرتے، اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کو بھیجیں گے، یا اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ شوق میں ہوتے ہیں کہ ہمیں موت آئے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرے۔ جو زندگی میں آنے کا مقصد ہوتا ہے وہ کر کے موت کی انتظار میں رہتے ہیں۔ صحابہ اکرام اسی کی بہترین مثال ہے کہ صحابہ اکرام جو ہے یہ بہترین مثال ہے جو موت سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے ہم کون سی کیٹیگری میں ہیں، پہلی ہے تو ہمیں چینج ہونا ہے، ہمیں دوسری یا تیسری جو بہترین کیٹیگری ہے اس میں آنا ہے، ہمیں موت سے محبت کرنا ہے، ہمیں موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرنا ہے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے میرے بھائی اسرائیل، تم جب روح قبض کرتے آتے ہو گنہگار کی یا نیکوکار کی، کس شکل میں آتے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ برداشت نہیں کر سکتے جب گنہگار کی روح قبض کرنے آتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہے، جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا آپ کہہ رہے تھے اللہ کافی ہے میرے لیے، آگ میں سکون میں ہیں آپ، اور اللہ کے حکم سے بیٹے کے اوپر گلے پر چھری رکھ دیے آپ نے، آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیے کھلے میدان میں، ایسے ایمان والے تھے آپ۔ اسرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ
کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بھائی اسرائیل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ پلٹ جائیں، جب میں حکم دوں تو آپ پلٹے۔ تو جیسے ہی آپ پلٹے پھر پلٹ کے آپ نے دیکھا، آپ جیسے ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر آپ چیخ مارے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ آپ شکل بتاتے ہیں کہ گنہگاروں کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام کیسے آئے۔ پھر آپ جب ہوش میں اٹھے تو آپ حلیہ بتاتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کس شکل میں آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ کالے کپڑے پہن کے آتے ہیں، ان کے بدن کالے رنگ کا ہوتا ہے اور آنکھ اور ناک سے دھواں آتا ہے، پورا بدن کالا رہتا ہے اور بدبو آتی ہے۔ اس طرح آپ گنہگار کی روح قبض کرنے آتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں یہ گنہگار کے لیے عذاب ہے، مگر اصل عذاب تو گنہگار کی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے چہرے دیکھنے سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اتنا بھینکر عذاب ہوتا ہے۔ اب نیکوکاروں کے پاس کیسے آتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں آپ پلٹ جائیے، اور جب آپ دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ بتاتے ہیں نیکوکار کے پاس کیسے آتے ہیں، آپ نورانی چہرہ ہوتا ہے، صاف لباس ہوتا ہے، سفید لباس ہوتا ہے، جب وہ دیکھے گا بندہ تو سکون میں آ جاتا ہے، ایسا سکون میں آ جاتا ہے بندہ اس کی روح بھی نکالے تو اسے پتا بھی نہیں چلتا۔ آپ فرماتے نیکوکار جب آپ کے چہرہ دیکھ لے تو وہ سکون میں آ جاتا ہے اور آرام ملتا ہے اسے۔ اب ہم دیکھ لے کیسے ہے، ہم گنہگار ہے یا نیکوکار انسان ہیں، اور ہماری حالت کیسی ہے۔ جب روح قبض ہوتی ہے تو کیسا ہوتا ہے، کیسے ہوتے ہم دیکھ لے ہم نیکوکار ہے یا گنہگار ہے، ہمیں نیک بننا ہے۔ اور آگے ہم قرآن سے بات کو سمجھیں گے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 83 to 96۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھلا جب روح حلق تک پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو، اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی قریب ہوتے ہیں، لیکن تم کو نظر نہیں آتے۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے کہ جو مرنے والے انسان سے ہم قریب ہوتے ہیں، تم سے بھی قریب ہوتے، جب اور آگے فرماتے ہیں بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو روح کو کیوں نہیں لوٹا لیتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے جو یقین نہیں کرتے، ہاں مر جانے کے بعد اٹھائے جانے پر اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج دے رہے تم روح کو کیوں لوٹا نہیں لیتے۔ پھر آگے وہ اللہ تعالیٰ کے مقربوں میں سے ہے، تو اس کے لیے ایمان، آرام اور فراخت کی روزی اور نعمت کا باغ ہے۔ جو نیک بندے ہیں، اللہ کی غضب والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے لوگ کے لیے نعمت کا باغ ہے۔ اور آگے
فرماتے ہیں اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو کہا دیا جائے گا کہ تجھ پر دائیں ہاتھ والوں کے طرف سے سلام، اور اگر الٹے والے گمراہ میں سے ہے تو ان کے لیے کھولتے پانی کی مہمانی اور دوزخ میں داخل کیا جانا ہے۔ بے شک جو کچھ مذکور ہوا یقین بات ہے، تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح پڑھتے رہو جو بزرگ و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں موت کی تیاری کرو، میں اس کو نعمتوں کا باغ دوں گا، اور جو گناہگار ہے ان کے لیے تو کھولتا ہوا پانی ہے، ان کے لیے دوزخ ہے۔ ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے، زندگی کے آنے کا مقصد پورا کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ایمان والی زندگی جینا ہے، تو ہی ہمارے موت کی منزل آسان ہوگی، اس کے بعد آنے والی زندگی بھی آسانی ہوگی۔ ہمیں موت سے محبت کرنا ہے، موت کی تیاری کرنا ہے، موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرنا ہے، یہ ہمیں کرنا ہے۔ جو ہم یہ زندگی میں آئے ہیں، جو ہمیں پیدا ہونے کا مقصد ہے، اسے پورا کرنا ہے، ایمان والی زندگی جینا ہے، اور آخرت اور موت کی تیاری کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔